بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب حق کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم سب سچ کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس حق کو پہچان کر، اس سچ کو جان کر اسے قبول نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سنی جو دلائل دے رہا ہے نا وہ سچے ہیں اور وہ سچ بول رہا ہے، اور میں ہوں وہابی، میں نہیں مانوں گا۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ جو دلائل دے رہا ہے وہ سچے ہیں، پکے دلائل دے رہا ہے، لیکن میں اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی میں کہیں نہ کہیں تلاش کروں گا کہ میں اسے رد کروں، لازمی رد کروں۔ اسی طرح اگر کوئی سنی ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہابی سچا ہے، یہ جو دلائل دے رہا ہے نا یہ سچے ہیں، ٹھیک دلائل دے رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کے دلائل کو قبول نہیں کرے گا۔ کہیں نہ کہیں وہ رد ضرور کر دے گا۔ کیوں؟ ہم حق کو پہچان بھی چکے ہیں، حق کو جان بھی چکے ہیں، اسے قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ذرا سوچو، انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ جو دلائل دے رہا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچی ہے، لیکن وہ اس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دلائل قبول کر لیے تو پیچھے میرے دوست ہیں، فیملی ہے، ان کا پریشر ہے، وہ کہیں گے یار تم وہابی ہو اور سنیوں کے دلائل سن کر تم سنی ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سنی ہے تو وہ کہے کہ تم وہابیوں کے دلائل سن کر وہابی ہو گئے ہو۔ مطلب فیملی کا پریشر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو حق کی طرف جانے نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ حق کے راستے پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں تنہا رہنا، اکیلا رہنا پسند نہیں ہوتا۔ اب ذرا اگر ایمانداری سے یہ سوچا جائے کہ اگلا مذہب کا بندہ، اگلا مسلک کا بندہ، اگلا فرقہ کا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے، وہ درست ہے، وہ جو دلیلیں دے رہا ہے وہ درست ہیں، لیکن پھر بھی ان کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج کا سوال یہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اپنا بچپن اگر سنیوں میں گزارا ہے تو تم کہو گے کہ سنی ہی ٹھیک ہے، اگر تم نے وہابیوں میں اپنا بچپن گزارا ہے تو تم کہو گے وہابی ہی ٹھیک ہیں، سنی نہیں ٹھیک۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں غلط ہوں۔ مثال کے طور پر جو سنی دلائل دے رہا ہے وہ درست ہیں، لیکن وہ کہے گا نہیں، درست میرے دلائل ہیں، میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ درست ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وہابی ہے تو وہ کہے گا کہ جو سنی دلائل دے رہا، نہ تم دلائل جو دے رہے ہو وہ غلط ہیں، میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ صحیح ہیں۔ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ جو دلائل دے رہا ہے وہ پکے ہیں، مضبوط ہیں۔ آج کل اس دور میں ہر فرقے کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، اپنی ویڈیوز موجود ہیں، اپنی سپیچز موجود ہیں، ان کے طرح کے سوشل میڈیا پر اسکالرز موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک عام انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ کن کی طرف جائے، کیونکہ ہر فرقہ تو کہتا ہے ہم سچے، ہم حق کے حق پر ہیں، تو پھر وہ کس کی طرف جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں یار میں ہی ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں نہیں آنا کسی کی طرف۔ وہ کہے گا میں مسلمان ہی ٹھیک، کیونکہ کبھی کبھی انسان سچ کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنی دنیا ٹوٹتی ہوئی نظر آ جاتی ہے کہ میں اگر ان کی طرف چلا گیا، اگر میں نے ان کے دلائل قبول کر لیے تو میری ہار ہو جائے گی، میں ہار جاؤں گا۔ کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے، اور کبھی بھی آخری فیصلہ جلدی مت لو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہر ڈس ایگری کرنے والی بات والا دشمن نہیں ہوتا، اور اگر نیت سچی ہو تو پھر راستہ خود بخود مل جاتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو کہ میں نے حق تلاش کرنا ہی کرنا ہے تو راستہ ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن ہم
حق کو پہچاننے کی کوشش تو کریں. ہم کوشش ہی نہیں کرتے. آج کا سوال یہی ہے کہ اگر ہمیں سچ کا معلوم پڑ بھی جائے کہ وہ سچا ہے تو کیا میں اپنے دلائل چھوڑ کر اس کے دلائل قبول کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے کہیں سچ نظر آ جائے تو کیا میں اس کو قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہوں؟ کیونکہ حق صرف پہچاننے کا نام نہیں، حق صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اس پر چلنے کا نام ہے. بہرحال ہم نے آج ایپیسوڈ 7 مکمل کر لی. اب انشاءاللہ ہم جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی ان میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اب یہ جو تقریباً ہمارے سوالات ختم ہو گئے ہیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق بھی ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے، اور انشاءاللہ اب آنے والی ویڈیوز میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے کہ سنی کہتے ہیں ہم سچے، وہابی کہتے ہیں ہم سچے، اسی طرح ہندو، مسلمان اور عیسائی، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کس کی طرف جائیں. اب ہم انہی کے ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچائیں گے، ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے کہ آخر کون سچا ہے، کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آنے والی ویڈیوز میں آپ انہی ویڈیوز کو پائیں گے. بہرحال ابھی کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.